کو امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں آج ایک اور بہت انفارمیٹیو ویڈیو اور رمضان اسپیشل ویڈیوز۔ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں مختلف قسم کے معاملات اور مختلف قسم کے مسائل جو ہمیں ڈیورنگ رمضان جو ہے وہ فیس کرنے پڑتے ہیں، اور کچھ چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی، لیکن وہ اسلام اور شریعت کی روح سے جو وہ کچھ غلط ہوتی ہیں اور کچھ ٹھیک ہوتی ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتی۔ تو ہم اپنی ویڈیوز میں آپ کو جو ہے ایسی بہت سی چھوٹی بڑی باتوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ بہت سارے سوال جو ہیں وہ پوچھے گئے رمضان المبارک کے حوالے سے، تو ہم ان کا جو ہے وہ آپ کو جواب اپنی ویڈیوز میں بتاتے ہیں۔ ایک چیز جو ہم آپ کو واضح کرتے چلیں کہ رمضان المبارک کے حوالے سے کوئی موضوع ہو یا ویسے کوئی جنرل ٹاپک ہو، تو ہم اس کا جو بھی ہم سے سوال پوچھا جاتا ہے ہم اس کا جواب خود آپ کو نہیں بتاتے، خود آپ تک لے کر نہیں آتے، بلکہ ہم اس کو مکمل تحقیق کے بعد، مکمل ویریفیکیشن کے بعد آپ تک لے کر آتے ہیں۔ اس لیے اس میں کوئی بھی کنفیوژن یا شک و شبے کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے فَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَہْرِ رمضان۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک رمضان المبارک میں سحری کے ٹائم میں جو ہے سحری کا وقت مکمل ہونے کے بعد ہم یہ نیت کرتے ہیں اور یہ دعا پڑھتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے فَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَہْرِ رمضان میں غد کے لفظ پر اشکال اور اس کا جواب۔ اب اس حوالے سے سوال کیا تھا کہ روزے کی نیت جن الفاظ سے کی جاتی ہے، یعنی فَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَہْرِ رمضان، اس میں غد کا لفظ ہے جس کا معنی کل ہے، تو پھر یہ دعا ہر روزے سے ایک دن پہلے پڑھی جائے تب اگلے دن کا روزہ ہوگا، اس کے بارے میں آگاہ فرما دیں۔ سوال دوبارہ دہراتے ہیں کہ روزے کی نیت جن الفاظ سے کی جاتی ہے فَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَہْرِ رمضان، اس میں غد کا لفظ ہے جس کا معنی کل ہے، تو پھر یہ دعا ہر روزے سے ایک دن پہلے پڑھی جائے تب اگلے دن کا روزہ ہوگا، اس کے بارے میں آگاہی فرما دیں۔ تو ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ غد سے مراد سحری کا وقت یعنی رات ختم ہونے کے بعد شروع ہونے والا دن ہے، لہٰذا سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ دعا پڑھ لینا کافی ہے۔ ہر روزے سے ایک دن پہلے پڑھنے کی نہ ضرورت ہے نہ ہی اس دعا کا تقاضا ہے۔ جواب دوبارہ دہراتے ہیں کہ غد سے مراد سحری کا وقت ہے یعنی رات ختم ہونے کے بعد شروع ہونے والا دن، لہٰذا سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ دعا پڑھ لینا کافی ہے۔ ہر روزے سے ایک دن پہلے پڑھنے کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہی اس کا تقاضا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس سوال کا جواب جو ہے وہ کلیئر ہو گیا ہوگا، اور بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوگا، تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ تمام انفارمیشن جو ہے دوسرے لوگوں تک بھی جائے۔ تو آپ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور اگر آپ کو کسی مسئلے کا سامنا ہے، آپ کو کوئی ایسا جو ہے وہ پوائنٹ تنگ کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، جو کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ مکمل تحقیق کے بعد آپ کو اس کا جواب جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔